الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ فطرتی طور پر انسان میں خیر بھی رکھی گئی ہے، شر بھی رکھا گیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خیر کو غالب کرے، اور برا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر شر کو غالب کرے۔ جو بالکل خیر ہے، سراپا خیر، وہ فرشتے ہیں۔ جو سراپا شر ہے وہ شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو انسان سے اس دنیا میں غفلت کی بنا پر کوتاہیاں ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو دین اسلام کا یہ حسن ہے اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اس نے گناہوں کو مٹانے کے طریقے اور اسباب بھی بنا دیے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الایمان الاوسط۔ اس کتاب کے اندر اس نے مغفرت کے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب جو اس نے ذکر کیا ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ گناہوں کو مٹانے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہمیں بتایا، اس طریقے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی ہوئی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہاں، جس بندے نے بھی توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اس توبہ کے ساتھ فلاح کے ملنے کا وعدہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اب یہ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد غم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب کہ جس کے بعد بندے کے لیے دوری کا سوال ہی پیدا نہ ہو، اور یہ فلاح توبہ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز توبہ کیا کریں۔ ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی ہم توبہ کس لیے کریں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نہیں، ہم گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ارادتاً بھی اور بغیر ارادے کی بھی، لیکن شیطان ان گناہوں کو اتنا ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ غیبت کی پتہ نہیں چلا، تو یہ شیطان کا ایک خاص حربہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور بندہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو توبہ کہتے ہیں تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہوں کی نیت سے پاک کر لینا۔ تو توبہ کا لفظی معنی دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر لینا۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ زبان سے توبہ کے الفاظ ہے اور دل میں گناہ کی لذت موجود ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر کہتے کہ زبان سے توبہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور دل میں جو ہے گناہ کی وہ لذت موجود ہے۔ ایسی توبہ کی اوپر تو معصیت کو بھی ہنسی آتی ہے۔ توبہ کہتے ہیں دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر دینا۔ کیا مطلب کہ جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ،
آج کے بعد میں تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر اس وقت یہ کیفیت ہوئی تو آپ سمجھ لو کہ یہ توبہ قبول ہے۔ اگر بعد میں کسی وقت بھی پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ گناہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کپڑا میلا ہو جائے، اور توبہ کی مثال ایسے جیسے کپڑے کو صابن سے صاف کر لیا جائے۔ اب جب بھی کپڑا میلا ہو آپ فوراً اسے صاف کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی بندے نے یہ سوچا کہ جی میں کیا دھوں، ہاں بار بار جو ہے میلا ہو جائے؟ لیکن نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ بھائی ابھی تو جو ہے اگر گندہ ہوا تو میں اس کو پھر صاف کروں گا، پھر صاف کروں گا۔ کوئی بھی بندہ کپڑے کو میلا کچیلا نہیں چھوڑتا۔ تو توبہ کہتے ہیں کہ گناہ کے ارادے سے دل کو خالی کر لینا۔ جس لمحہ بندہ توبہ کر رہا ہے، پکی نیت ہو، عازم جازم ہو، پکا ارادہ ہو، عازم جازم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر، ہاں شیطان گناہ کروائیں تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول دیا ہے، تو تم توبہ کیا کر لو اس ارادے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس گناہ کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی۔ اور یہ جو توبہ ہے نا، توبہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک بندے کے لیے، کافر ہے تو اس کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے، اگر مومن ہے تو اس کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے، اور جو کبیرہ گناہ سے بچ گیا اس کو غفلت میں گزرے ہوئے اپنے اوقات سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو اوقات غفلت میں جو ہے گزار رہے ہیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو ذکر میں وقت گزرتا ہے اس کے دماغ میں بھی شیطان وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ ان وساوس سے شیطانی اور نفسانی پر اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے۔ اور جس کو وساوس سے بھی وہ محفوظ فرما لیا گیا ہو تو اپنے اخلاص کی کمی پر اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے کہ اللہ جتنے خلوص سے عبادت کرنی چاہیے تھی ہم اتنے خلوص سے عبادت نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ گناہوں کے معاف ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔